اللہ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں خاکہ نگاری علماء حدیث پاک و ہند۔ تو آج کی اس نشست میں خاکہ نگاری اور سوانح حیات بیان کروں گا امام الہند، عظیم مصنف، عظیم مؤرخ، عظیم محقق، عظیم عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ جیسی جلیل القدر ہستی اور عہد آفرین شخصیتیں مدتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا عالم اسلام کے جید عالم تھے، وہ فلسفیانہ فکر اور مجتہدانہ دماغ کے حامل تھے، وہ جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے، وہ استقامت کے پہاڑ تھے، وہ مختلف علوم و فنون کے امام تھے، وہ مفسر قرآن تھے، وہ محدث تھے، وہ مؤرخ تھے، وہ محقق تھے، وہ شعلہ بیاں خطیب تھے، وہ جادو بیاں مقرر تھے، وہ ہندو پاک کے مسلمہ امام تھے، جن کے بارے میں ظفر علی خان نے فرمایا، جہاں اجتہاد میں سلف کی راہ گم ہو گئی، جہاں اجتہاد میں سلف کی راہ گم ہو گئی ہے تجھ کو اس میں جستجو تو پوچھو ابوالکلام سے۔ اور مولانا حسرت موہانی نے ان کے بارے میں سچ فرمایا، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام محی الدین احمد تھا، ان کا تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 17 اگست 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا۔ 14 سال کی عمر میں جامعہ ازہر مصر سے مشرقی علوم کا آپ نے نصاب پڑھا۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز 15 سال کی عمر میں ہوا۔ 1903 میں لسان الصدق کے نام سے ایک ماہوار رسالہ جاری کیا۔ مولانا حالی کی نظر سے جب یہ رسالہ گزرا تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ 13 جولائی 1912 کو اپنا ہفت روزہ اخبار الہلال کلکتہ سے جاری کیا۔ الہلال نے اہل علم و قلم کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس کی مقبولیت اور شہرت و عظمت کا صحرا مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی نابغہ روزگار شخصیت کے سر ہے، اور الہلال صحیح معنوں میں سیاسی، صحافتی، ادبی اور تاریخی سنگ میل ثابت ہوا۔ الہلال محض ایک اخبار نہیں، دراصل ایک صور قیامت تھا، جس کی صدائے رات عصائے غفلت شکن نے مردہ دلوں میں ایک نئی جان ڈال دی۔ مولانا آزاد نے الہلال کے ذریعے کلمہ حق بلند کیا اور جرت و حق گوئی کی مثال قائم کی، جو ہماری صحافت کی تاریخ میں بالکل نئی ہے۔ 16 نومبر 1914 کو الہلال حکومت کی طرف سے 10,000 کی ضمانت جمع نہ کرانے پر بند ہو گیا۔ 13 نومبر 1915 کو مولانا آزاد نے البلاغ جاری کیا، جو اپریل 1916 تک جاری رہا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علم و فضل کے اعتبار سے اپنے وقت کے امام ابن تیمیہ تھے۔ ان کا سب سے عظیم کارنامہ ترجمان القرآن ہے، جو مولانا کی تفسیر ہے۔ اس کو تفسیر کی بجائے ترجمہ و حواشی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ آپ کے بعض حواشی ان کی مفسرانہ بصیرت کے آئینہ دار ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی آپ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس میں مولانا کی ادبیت اور خطابت عروج پر ہے۔ مولانا نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اللہ کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کی ہدایت پر جو بحثیں کی ہیں، اس کے مطالعے سے مولانا آزاد کے علمی تبحر وسعت، مطالعہ اور ذوق تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا کی تصانیف کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ علمی حلقوں میں مولانا کی تصانیف کو غیر معمولی فضیلت حاصل ہے۔ مولانا آزاد کی تمام تصانیف زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکیں۔ بیشتر کتابوں کے مسودات جب مولانا آزاد جیل یاترا کے لیے تشریف لے جاتے تو پولیس
غر سے اٹھا لے جاتی۔ اس طرح بہت سی کتابوں کے مسودات ضائع ہو گئے۔ آپ کی چند مشہور کتابوں کا نام یہ ہے: تذکرہ، یہ 1919 میں شائع ہوئی۔ مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب، یہ بنگال خلافت کانفرنس 1920 کا خطبہ صدارت ہے۔ جامع الشواہد فی دخول غیر المسلم فی المساجد، مولانا کا یہ علمی کارنامہ پہلے رسالہ معارف اعظم گڑھ کے مئی اور جون 1919 کے 2 شماروں میں شائع ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ غیر مسلموں کے مساجد میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے۔ غبار خاطر، احمد نگر جیل میں مولانا کے مکاتیب مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کے نام لکھے گئے۔ یہ غبار خاطر میں یہ خطوط درج ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں مولانا کی سیاسی خدمات کا۔ مولانا آزاد سیاست میں بھی عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا آل انڈیا کانگریس میں شامل ہوئے اور اپنی پوری زندگی اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے۔ کانگریس میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ کانگریس کے کئی سالانہ جلسوں کی صدارت فرمائی۔ 1940 تا 1946 کانگریس کے صدر رہے۔ 1947 میں کانگریس کی طرف سے وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کی پہلی حکومت میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور اس کے ساتھ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی بنائے گئے۔ مولانا ہندوستان کے وزیر تعلیم اور وزیر امور ثقافت تھے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں جو فسادات ہوئے، اس کے بعد جو معاملات ابھر آئے، مولانا نے ان کو حل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مثال کے طور پر مشرقی پنجاب کی مساجد میں سکھ اور ہندو جو پناہ گاہ تھے وہ قابض ہو کر بیٹھ گئے، تو مولانا کی کوششوں سے بہت سی مساجد واگزار کرائی گئیں اور بمبئی کے بعض علاقوں کی مسجدوں میں بھی پناہ گزین گھس گئے، وہ بھی مولانا کی کوششوں سے مسلمانوں کے لیے خالی کروائیں گئیں۔ سرہند میں مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کی درگاہ بالکل خستہ حال ہو گئی تو مولانا کے کہنے سے اس کی دوبارہ مرمت کرائی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد جن خاندانوں کے کچھ افراد پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے اور جو افراد وہیں رہ گئے، ان کی جائیدادوں کو متروکہ املاک قرار دے کر قبضے میں لے لیا گیا تھا، تو مولانا نے کوشش کر کے ایسا قانون پارلیمنٹ سے پاس کروایا کہ وہ جائیدادیں جو مسلمان ہندوستان میں چھوڑ گئے تھے اور جو ان کے خاندان کے افراد ہندوستان میں رہ گئے، ان کو وہ جائیدادیں واپس کی گئیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر اعتراض کرنے والے تو مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے حوالے کر کے پاکستان آ گئے تھے اور اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا سہارا صرف مولانا ہی تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مولانا ہندوستانی مسلمانوں کے خادم تھے اور جب ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئے، تو مولانا نے دلی میں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے خطاب کیا اور آپ کے اس خطاب میں آپ کی خطابت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور آپ دکھی دل کے ساتھ، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ فرما رہے تھے ہندوستان کے مسلمانوں، یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں آپ کو ڈرایا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو مولانا آزاد مسلمانوں کی تقسیم کے خلاف تھے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے یہ ہندوؤں کو زیادہ طاقت آور بنایا جائے گا، اس لیے وہ کہا کرتے کہ مسلمانوں کی تقسیم دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو تحریک پاکستان سے مولانا آزاد کو شدید اختلاف تھا۔ ان کے نقطہ نظر کی روح سے پاکستان کا قیام ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے مسائل کا حل نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں الجھنیں بڑھیں گی، نئے مسائل پیدا ہوں گے جو دونوں ملکوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے،
لیکن جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو پھر مولانا نے پاکستان کی مخالفت ترک کر دی۔ ہر موقع پر انہوں نے پاکستان کی حمایت کی، فرمایا کرتے کہ مسلمانوں کی بھلائی اب اس میں ہے کہ پاکستان مضبوط ہو اور مستحکم ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے اور پاکستان ایک طاقتور ریاست کے طور پر ابھرے اور خطے میں ایک مضبوط طاقت بن کر معرض وجود میں آئے۔ 15 فروری 1958 کو پریڈ گراؤنڈ دلی میں اردو کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا، اس میں مولانا آزاد بھی شریک تھے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری تقریب تھی۔ 19 فروری کی صبح ان پر فالج کا حملہ ہوا، علاج معالجے کی تمام انسانی کوششیں کی گئیں مگر وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ 22 فروری کی رات تقریباً 70 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات کے سوگ میں حکومت ہند نے پورے ملک میں تعطیل کا اعلان کر دیا اور 7 دن تک مولانا کا سوگ منانے کا اعلان کیا۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری تقریبات ہندوستان میں بند کر دی گئیں۔ ہفتے کی صبح آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کی میت کشمیری شال اور ہندوستانی پرچم میں لپیٹی گئی۔ مولانا آزاد کی نماز جنازہ مولانا احمد سعید دہلوی نے پڑھائی۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ افراد نے مولانا کے جنازے میں شرکت کی۔ تدفین کے بعد تقریباً ہر جگہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پاکستان میں ان کے دیرینہ ساتھی مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے پاکستان میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔